یہ واقعہ میں انچولی میں بھی پڑھ چکا، جعفر طیار میں بھی، کیونکہ اتنا رقت آمیز واقعہ ہے، مخصوصاً جوانوں کے لیے جو سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ میں نے تمام تر صفات میں جو آخری صفت بتائی تھی وہ صفت تھی حیا کی صفت۔ چند چیزیں آپ کو گناہ سے روکتی ہیں، ایک علم، ایک حیا۔ وقت نہیں ہے اس مجلس میں، کبھی زندگی رہی تو پھر تفصیل میں جائیں گے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کبھی حسن پرست بن جاتا ہے، مثلا ظاہر پرستی، یہ بھی گناہ میں جانے کا ایک سبب ہے۔ کہ کسی نے امام رضا سے کہا مولا آپ لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ امام فرماتے ہم چیزوں کے باطن کو دیکھتے ہیں، تم ظاہر کو دیکھتے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ریشمی کا نرم کپڑا ہے، آپ ہاتھ لگاؤ تو آپ کو مزہ آئے، اور ایک چھوٹی سی ڈبی میں کوئی نجاست ڈال دے، اس کو دوسری ڈبی میں ڈالے، پھر اس کو اس کپڑے میں ڈالے، لپیٹ کے خوشبو لگائے، آپ کہے گو کیا کپڑا ہے، کیا خوبصورت ہے، کیونکہ آپ ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں آتے ہو۔ کبھی گاڑی میں سفر کیا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ درخت بھی چل رہے ہیں، روڈ بھی چل رہا ہے، لیکن یہ کس کا دھوکا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، نہ درخت چلتا ہے نہ روڈ چلتا ہے۔ اسی طرح انسان حسین چہرے کو دیکھ کے دھوکا کھا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے اس کے باطن کو دیکھ، نجاست ہے۔ انسان چلتی پھرتی نجاست کی گاڑی ہے، پیٹ کے اندر نجاست، ہاں تو نجاست کا عاشق بن رہا ہے شکل کو دیکھ کر، ظاہر کو دیکھ کر۔ کہ ایک نوجوان کہتے تھے ہمارا ایک حسین دوست تھا، سارے لوگ اس پہ عاشق تھے، اتنا حسین تھا، کہتے مر گیا، دفن کر کے آ گئے۔ ماں باپ نے شکایت کی کہ اس کو ہمارے بیٹے کو شاید زہر ملا ہے، پھر پولیس نے پوسٹ مارٹم کیا، کہا ہم سب گئے اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن جب قبر کھلی اتنی بدبو آ رہی تھی اس کے بدن سے، جس کے حسن پہ لوگ ترستے تھے، کہ ہم دور دور بھاگ گئے۔ تو ایک صفت ظاہر بھی نہیں، دوسری صفت حیا۔ اگر حیا ہو بندے کے وجود میں، یہ کبھی اللہ کے حضور میں گناہ نہیں کرتا، ہر بنے حیا کی وجہ سے۔ یہ حیا حر تھا۔ کس کا حیا؟ فرماتے جب امام حسین کو دل کی طرف تیر لگا نا، مقتل کے جملے، امام نے کہا میں وہ منگل کا دن نہیں بھولوں گا جس دن مسلمانوں نے میری ماں کا حیا نہیں کیا تھا۔ عجیب نہیں ہے؟ تیر امام حسین کو لگ رہا ہے، لیکن مولا یاد اپنی اماں زہرا کی مصیبت کو کر رہے۔ فرمایا اگر وہ بے حیائی نہ ہوئی ہوتی تو آج کربلا میں حسین پر تیر نہ چلتے۔ جب تو بے حیائی کی ابتدا کرتا ہے نا، پھر اس کو عروج بھی ملتا ہے، پھر اس کے اینڈ تک بھی تو جاتا ہے۔ تبھی فرمایا مومن کی نشانی ہے یہ گناہ کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کس سے حیا کرتا ہے؟ سیدہ فاطمہ سے حیا کرتا ہے۔ لیکن جس میں حیا نہیں، وہ مجلس میں آ کے بھی گناہ کرتا ہے، نگاہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایران کا جوان، نام ہے رضا، کہتا میں بڑا گنہگار، جو انچولی میں سن چکے ہیں لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ نام ہے رضا، کہتا ہے مولانا میں اتنا گنہگار تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو اپنی ماں پہ بھی ہاتھ اٹھاتا تھا، باپ کو بھی مارتا تھا۔ تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، عقل نہیں تھا، حیا نہیں تھی، یہاں تک کہ ماں باپ کی باتوں سے تنگ آیا اور گھر سے نکل گیا۔ میں نے ایک فلیٹ جا کے کرائے پہ لیا، اس پہ رہنے لگا۔ راتوں کو دوست آتے تھے، دوستوں کے ساتھ مل کے کبھی جوا کھیلتا، کبھی شراب پیتا، کبھی بدکاری کرتا۔ پورا سال میرا اسی طرح گزرتا۔ صبح کو جاتا تھا، مسافر کش کہتے ہیں، ٹیکسی میں لوگوں کو اٹھاتا کرتا، اور جو کمائی ہوتی رات کو آ کے میرا کام یہی تھا، عیاشی۔ کئی ایسے جوان ہیں جن کی زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں۔ تو کہتا ہے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، پہلی محرم کوئی دوست نہیں آیا، دوسری محرم کوئی دوست نہیں آیا، 6 محرم ہو گئے کوئی آ ہی نہیں رہا میرے پاس۔ میں نے فون کیا دوستوں کو، کہ کیا ہوا ہے تم لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کہ رضا تجھے نہیں پتا حسین کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم گنہگار ہیں لیکن محرم میں ہم تھوڑا احترام کرتے ہیں، یہ بھی حیا کا سبب ہے نا۔ اس نے کہا کیسا محرم؟ کون سا محرم؟ آ جاؤ۔ دوستوں نے کہا ہم نہیں آتے، عشرہ گزر جائے گا پھر جا کر ملیں گے۔
کہتا ہے گھر میں بور ہو گیا، گاڑی نکالی، روڈ پہ گیا، کیا دیکھا؟ دکانیں بند، بازاریں بند، تہران کی گلیوں میں گھومتا رہا، کوئی مسافر نہیں، جلوسوں کو دیکھ رہا ہوں، علموں کو دیکھ رہا ہوں، جتھوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں روڈ پہ ایک جوان لڑکی جا رہی تھی، گاڑیوں کو روک رہی تھی۔ میرا کام تھا مسافر کشی، میں نے اس جوان لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا سامنے، مجھے آپ اتار دیجئے۔ گاڑی چلائی۔ کہا تھا تو میں بد کردار نا، تہذیب تو میری کوئی تھی نہیں، تربیت تو کوئی تھی نہیں، میرے ذہن میں شیطان آیا، نیت خراب ہوئی، میں نے گاڑی کو پلٹا اور اپنے گھر کی طرف جانا چاہا۔ یہ جوان بچی پریشان ہوئی، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے ارادہ بتایا اسے، وہ ڈر گئی، کانپنے لگی، وجود کانپنے لگا۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین کا محرم ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، لیکن جو بے شرم ہو وہ مجلس سے بھی نہیں مڑتا، وہ جلوس میں بھی حیائی کرتا ہے، جس کے وجود میں حیا نہ ہو۔ اس نے کہا کیسا محرم؟ کون سا محرم؟ مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا۔ کہتا ہے وہ رونے لگی جوان بچی۔ اس نے کہا محرم کا حیا نہیں کرتے، میں سیدزادی ہوں، میرا حیا کر۔ کہتا پھر بھی میں باز نہیں آیا۔ اس نے کہا اگر میرے سید ہونے کا حیا نہیں کرتے، میری اماں زہرا کا حیا کر، میری دادی زہرا کا حیا کر۔ کہا جیسے بی بی کا نام سننا تھا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، غیرت جاگ اٹھی میری۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا میں اس حسینیہ میں امام بارگاہ مجلس سننے جا رہے تھے، مجھے وہاں اتار دے۔ کہتا میں نے گاڑی کو پلٹا، اس امام بارگاہ پہ پہنچا، اس خاتون کو اتارا۔ جیسے اتارا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی اماں زہرا سے تیرے لیے دعا کروں گی۔ تم نے میری ماں کے نام کا حیا کیا نا، تو چاہتا تو گناہ کرتا، میں بے بس تھی، لیکن تم نے میری دادی زہرا کا حیا کیا، میں مجلس میں جاؤں گی، تیرے لیے خصوصی دعا کروں گی۔ کہتے میری طبیعت بگڑ چکی تھی یہ منظر دیکھ کر، اور جب اس نے واسطہ دیا میں نے اچانک دیکھا یہ تو میرا اپنا محلہ ہے، ماں باپ کے گھر جہاں پر ہے۔ گاڑی کو روکا اور میں گیا امی کے گھر، دروازہ کھولا، گھر میں دیکھا کوئی نہیں۔ کیا کرتا؟ میں نے ٹی وی کو آن کیا۔ کہتا جیسے ٹی وی آن کیا تو اتفاق سے ٹی وی پہ جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا، اور مسائے پڑھنے والا جناب سیدہ کے مسائے پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا نہیں کیا، اتنے گھنٹے دربار میں کھڑی رہی لیکن حق نہیں دیا، اسی نبی کی بیٹی کے پہلو پر آگ بھرا دروازہ گرایا۔ کہتے یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا، اتنے بے حیا تھے مسلمان۔ کہتے میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اچانک ٹی وی کی تصویر بدلی اور کربلا دکھانے لگے۔ پھر اس نے کہا اسی نبی کے نواسے کو کربلا میں گردن کے پیچھے سے کاٹا گیا، نبی کے نواسے کی بیٹیوں کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، چادروں کو اتارا گیا۔ کہتا انقلاب آ چکا تھا میرے بدن میں اتنا رویا، سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اتنے میں میری ماں نے گھر کا دروازہ کھولا، اندر آئی۔ جیسے میں نے اپنی ماں کو دیکھا میں دوڑا ماں کے قدموں پہ گر گیا۔ میں نے کہا ماں آج تک آپ پہ جو ہاتھ اٹھایا ہے مجھے معاف کریے گا، مجھے پتا نہیں تھا جب ماں کو کوئی مارتا ہے تو بیٹے پہ کیا گزرتی ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے تصور کرو کسی گلی میں تمہاری ماں کو کوئی تماچا مارے، تیرے اوپر کیا گزرے گی؟ کہتی ہے میری ماں نے بڑے پیار سے میرا سر اٹھایا اور مجھے کہا کہ رضا تو آج بدلا لگ رہا ہے، وہ نہیں ہے جسے میں نے چھوڑا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے رو کر کہا اماں حسین نے مجھے بدل دیا ہے،
میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا مجلس سے آ رہی ہوں، گھر میں کچھ کام تھا۔ کہا مجھے مجلس سے امام حسین میں لے کر چلو۔ یہ مجلسیں وجود بدل دیتی ہیں، لمحوں میں کردار کو کردار بنا دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ مجلس میں گیا، سارے محلے والے جانتے تھے کئی سالوں سے میں نہیں آیا تھا، اس جوان کو کیا ہوا جو آج مجلس میں آیا ہے؟ کہتا ہے بہت رویا بہت رویا۔ میں نے کہا اگر اجازت ہو میں امام کے رونے والوں کو چائے پلاؤں، خدمت کروں۔ انہوں نے کہا رضا کیوں نہیں، بسم اللہ آؤ خدمت کرو، یہ تو فرش ہے ہی اسی لیے۔ کہتا میں نے خدمت کی، 1.5 مہینہ یہ حسین کی مجلسیں سنتا رہا، گریا کرتا رہا۔ جو امام بارگاہ کا ٹرسٹی تھا وہ قافلے کا کام کرتا تھا۔ کہتا ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگا رضا فلاں مومن کو اپنے ساتھ لے جانا تھا لیکن بیمار ہو گیا ہے، اگر تو راضی ہو جائے تو فری میں ایک بندے کو میں کربلا لے جا سکتا ہوں۔ کہتے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اتنی جلدی حسین راضی بھی ہو گئے؟ واللہ جب ان کی نگاہ پڑتی ہے نا تو صدیوں کا سفر دنوں میں گزرتا ہے، صدیوں کا سفر۔ کتنے بھی گناہ کی ہوں لیکن تو آمادہ تو ہو جا، پھر دیکھ وہ تیرے اوپر کیسی نگاہ ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا چاہیے؟ کہتا جیب سے ایک پرچہ خرچ نہیں کیا پیسہ، کربلا پہنچا، آقا حسین کی زیارت کی، حضرت عباس کے روزے کی زیارت کی، رو کر کہنے لگا مولا حسین مجھ بے حیا کو آپ نے بلایا، مولا میرا کردار تو ایسا نہیں تھا، آپ مجھے بلا رہے ہیں، اتنا کرم 2 مہینوں میں اپنے حرم میں بلا لیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہتا زیارت کر کے واپس گیا، چند مہینے گزرے، اسی قافلے سالار نے کہا رضا مسجد والے تجھ سے بڑے راضی ہیں، محلے والے تجھ سے بڑے راضی ہیں، سب تیرے کردار کی تعریفیں کر رہے ہیں، میں قافلہ عمرے کے لیے لے جا رہا ہوں، مدینے چلو گے، جنت البقیع چلو گے؟ کہتا وہیں پہ رو رو کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ کہتا لگتا ہے حسین کی ماں بھی راضی ہو گئی ہے۔ اتنی جلدی بھلا کون ماں بھی راضی نہیں ہوتی، باپ بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا؟ مدینے گیا، جنت البقیع گیا، بہت رویا، بی بی آپ مجھ سے راضی ہو گئے، آپ کا شکریہ۔ کہتے واپس آیا، اس محلے کا ایک بہت سرمایہ دار آدمی تھا، متدین، مسجد میں ڈیلی آتا تھا، مجھے دیکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد کے پاس گیا، کہا کہ یہ جوان بہت نیک ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیوں اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے کہ جب دیکھتا ہوں میرے وجود میں خوشی آ جاتی ہے۔ کہا کہ اگر زحمت نہ ہو تو میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی شادی رضا سے ہو جائے۔ باپ نے کہا میرا بیٹا جانتے ہو چند مہینے ہوئے ہیں سدھر گیا ہے، ایسا نہ ہو پھر بگڑ جائے۔ کہا میں خود جا کے بات کرتا ہوں۔ رضا کے پاس آیا، کہا میں بیٹی دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کہاں، تو نیک ہو گئے، لیکن ایک وعدہ کر، آج کے بعد حسین کو چھوڑے گا نہیں، عباس کے دامن کو پھر چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ کہ اللہ وہ دن میری زندگی میں نہ لائے کہ میں حسین کو چھوڑوں۔ پھر کل آ جا میری بیٹی کا رشتہ لینے۔ اپنی ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ رشتہ لینے گیا۔ جیسے گھر پہنچا، ایران میں رسم ہے کہ جن بچیوں کا رشتہ لینے جاتا ہے وہ چائے لے کر آتی ہیں۔ یہ لڑکی جیسے چائے لے کر آئی، اس کی نگاہ جیسے رضا پہ پڑی، وہیں چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ باپ پریشان، ماں پریشان، یہ پریشان، ہوا کیا لڑکی کو؟ کمرے میں لے گئے، کئی ٹائم کے بعد ہوش میں آئی، اور جیسے ہوش میں آئی روئے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ ماں نے کہا بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہا کل رات میں نے سیدہ فاطمہ کو خواب میں دیکھا، میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا تھا، بیوی نے اسی جوان کا فوٹو دکھایا تھا اور مجھے کہا تھا اس نے میری بیٹی کا حیا کیا تھا، اس نے میرا احترام کیا تھا، اسے نہ کہنا۔
کسی سید زادی کا بھی کوئی حیا کرے تو سیدہ دعا دیتی ہے، لیکن میں قربان سجاد کی غیرت پہ، میں قربان امام سجاد کی غیرت پہ، میں قربان عباس کی غیرت پہ، کہ راوی کہتا ہے سب سر نو کے نیزہ پہ تھے، ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا، یا گھوڑا چلتا تھا سر گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگتا تھا۔ پوچھنے والے نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے۔ سب سر نوک پہ ہے، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہ نوک پہ رکھتے ہیں لیکن جب زینب کے کھلے سر پہ نگاہ پڑتی ہے زمین پہ گرتا ہے۔ اے جوان، یہ عباس کی مجلس غیرت کا درس سکھاتی ہے، حیا کا درس سکھاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دو چیزیں مجلس سے لے کر نہیں گئے، مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں، حیوان کو بھی کبھی منہ پہ نہ مارا کرو، لیکن انہوں نے حسین کی 4 سالہ بچی کو چہرے پہ مارا۔ میرا سلام سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلائیوں پہ، آج میں نہیں پڑھوں گا، یہ امام زمانہ کے سلام سنتے جاؤ روتے جاؤ۔ میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا۔ فرمایا میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹ گیا، یا صاحب الزمان۔ فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ جانے سکینہ نے یہ منظر کیسے دیکھا، زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا۔ مجھے مقتل کی کوئی روایت نہیں ملی کہ رباب علی اصغر پہ روئی ہوں، نہ کربلا میں روئی، نہ کوفے کی بازار میں روئی، نہ شام کی بازار میں روئی۔ راوی کہتا ہے میں نے اس بی بی کو ایک مقام پہ روتا ہوا دیکھا۔ کب دیکھا؟ جب ظالم حسین کو چھڑی مار رہا تھا، رباب نے خود کو حسین کی کٹی گردن پہ گرا دیا۔ ارے حسین کو چھڑی نہ اللہ جانے کربلا کی بیویوں پہ کیا گزرا۔
بس ایک روایت سے میں تمام کروں گا. شب عاشور کے اعمال بھی کرنے تفصیل سے مصائب زیارت عاشورہ میں پڑھے جائے گی. امام حسین فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں جب بھی پانی پیو میری سکینہ ایک گھونٹ پانی کے لیے میری بچی کو مارا گیا. جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. بیبیوں کا قافلہ گیا 40 گھوڑے سوار گھوڑوں پہ سوار بیبیاں اونٹوں پہ سید سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں. عربی کا لفظ ہے غول جامع کا. مولا یہ غول جامع کیا ہے؟ فرمایا میری گردن میں توغ تھا مجھے اونٹ پہ بٹھایا گیا. سخت روایت ہے. ایک ہاتھ میری گردن کے پیچھے دوسرا ہاتھ میری کمر کے پیچھے زنجیر کو اونٹ کے نیچے سے گھمایا گیا. جب یہ اونٹ چلتا تھا گردن کا توق کبھی آگے کبھی پیچھے. 3 دن کی پیاسی بچیاں لمبا سفر گرمی کا سفر. ایک مقام پہ قافلہ روکا بیبیاں اتاری گئیں. سید سجاد بیٹھے سکینہ گود میں بیٹھی ہے. راوی کہتا ہے ملووں کے 40 گھوڑے سوار بھی اترے. ملووں نے پانی کا مشق لیا اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا. جب کوئی پیاسا پانی دیکھتا ہے اللہ جانے اس پہ کیا گزرتی ہے. سکینہ کی نگاہ پانی پہ پڑ گئی. آہستہ سے کہا بھیا سجاد اگر اجازت دو میں اس سے پانی مانگو. سکینہ جا کر پانی مانگ. قیامت کے دن یہ نہ کہیں بچی نے سوال نہیں کیا تھا. اب تصور کر کے رونا. 4 سالہ بچی کان بھی زخمی ہے رخسار بھی زخمی ہے. ننھے ننھے قدم اٹھائے شمر کے قریب آئی. کہنے لگی مجھے بڑی پیاس لگی ہے او تھوڑا پانی دے دے. روایت کے جملے ملو نے کوئی جواب نہیں دیا. اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا حسین کی بچی تھی خاموشی سے بیٹھ جاتی. لیکن راوی کہتا ملو نے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں ایک سپاہی کو پلایا دوسرے سپاہی کو پلایا. 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا. سکینہ یہ سمجھتی رہی شاید اس کے بعد مجھے دے گا شاید اس کے بعد مجھے دے گا. لیکن ملو نے بچی کو پانی نہیں دیا. بچی چل چل کے تھک گئی زمین پہ بیٹھی. کہنے لگی ملو اب تیرے سپاہیوں نے پانی پی لیا اب مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دے. روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. اب ملو نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا. حسین کی بچی پیاسی تھی.
لیکن ملعون کے گھوڑے پانی پیتے رہے. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. جب گھوڑوں کو بھی پانی پلا لیا, اب یہ ملعون سکینہ کے قریب آیا. بچی نے سمجھا شاید مجھے پانی دے گا. بچی نے چلو بنایا, تھوڑا پانی میرے ہاتھ میں دے دے. سنیں گے ملعون نے کیا کیا. امام زمانہ مجھے معاف کریے گا, او سید مجھے معاف کریے گا, آج نہ پڑھو تو کب پڑھوں گا. جیسے بچی نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا, ملعون نے سارا پانی زمین پہ پھینکا. سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا. او میرے غریب بابا, او میرے 3 دن کے پیاسے بابا, او میرے غریب بابا, ماتم حسین.